ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، جو خبر آج میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں اس میں اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ داعش خراساں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، براس، لاپتہ افراد جو ہے ان کے لیے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان سب کے خلاف اب وہ حملے شروع کرنے جا رہی ہیں۔ ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے پشتو میں، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بی ایل اے اور دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ وہ ساری کی ساری غیر اسلامی ہیں، وہ سیکولر ہیں اور وہ اسلامی اقدار کے منافی ہیں۔ یہ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر بلوچ جو لبریشن آرمی ہے یا بلوچ سنچار ہے، انہوں نے چونکہ ہمارے کیمپ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اب ہم جو ہے وہ جوابی حملے اب شروع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ لاپتہ افراد کے ریلیوں میں جاتے ہیں وہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر بھی اب خودکش بمبار بھیجیں گے اور ان کے اوپر بھی حملے کریں گے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو پوری نیوز باقاعدہ پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو ہے وہ ریلیوں میں شرکت نہ کریں کیونکہ داعش ان پر حملے کرے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ آزادی پسندوں پر جو ہے یہ سیکولر اور اسلامی اقدار کے خلاف ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ حملے جو ہے بی ایل اے، بی ایل ایف اور براس وغیرہ پر کیے جائیں گے۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں کی ریلیوں اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کے اوپر بھی حملے کیے جائیں گے کیونکہ وہ علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ویڈیو میں ان کے خاندانوں کے لوگوں کی تصویریں دکھائی گئیں۔ پانچواں یہ ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب خود تو ناکام ہو چکی ہے، اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف ایک نیا مورچہ، ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو پروگرام کیے ہیں اس میں نے 1 سے زیادہ پروگراموں میں یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ داعش کے لوگوں کو اور آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ کے لوگوں کو سیریا سے لے کر آ رہا ہے بلوچستان میں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بی ایل اے، بی ایل ایف کو۔ اور ظاہر ہے یہ بیٹل ہارڈنڈ ٹروپس ہیں ان کے، یعنی یہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، آلریڈی یہ کتنے سالوں سے، دہائیوں سے بلکہ جنگوں میں ملوث رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو داعش کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ جو داعش ہے ناظرین، یہ اس کا آغاز 26 جنوری 2015 کو ہوا تھا۔ اس وقت ان کے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ثناء اللہ غفاری ہیں اور وہ بلوچستان میں ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن میری صحیح نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ داعش جو ہے یہ 2015 میں تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہوئی تھی۔ ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ افغانستان میں ہے، اور یہ افغانستان، پاکستان اور تاجکستان میں جو ہے یہ ایکٹیو ہیں، اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے آئی ایس اس کا یہ حصہ ہیں۔ ان کے جو ساتھ ذیلی تنظیمیں کہہ لیں دوسرے علاقوں میں جو کام کر رہی ہیں، ان میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے جو 2015 سے چل رہی ہے، جند اللہ ہے یعنی کہ تھی جو 2014 سے 2017 تک قائم رہی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اسلامک رینائسنس پارٹی آف تاجکستان، اسلام کا احیاء کرنے کی پارٹی جو ہے تاجکستان کی، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تحریک خلافت جو ہے پاکستان میں وہ ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جماعت الاحرار ان کی جماعت ہے، اور پاکستان میں قومی توحید جماعت جو ہے، نیشنل توحید پارٹی جماعت پارٹی، یہ بھی ہے۔ ان کے مخالفین جو ہیں ان میں تحریک طالبان پاکستان ہے، ترکستان اسلامک پارٹی ہے اور القاعدہ ہے، یہ ان کے مخالف ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے کہ پاکستانی فوج نے شہباز شریف کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان میں بڑے آپریشن کے لیے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے جون میں بجٹ آ رہا ہے، اب ان کو اضافہ کیوں کرنا ہے دفاعی بجٹ میں؟ اس لیے کہ یہ داعش خراساں جو ہے اس کو بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کے خلاف
استعمال کریں گے. یہ پورا ایک پلان ہے اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے تھم نیل پہ کہا کہ پاکستان پرپیئرز بلڈ باتھ ان بلوچستان، یعنی پاکستان بلوچستان میں ایک بلوچستان کو خون میں نہلانا چاہتا ہے. اب میں آپ کو وہ خبر جو ہے وہ پوری میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ دی بلوچستان پوسٹ میں شائع ہوئی ہے. اس خبر کا جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے وہ ہے داعش خراسان کا بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کے خلاف اعلان جنگ، دی بلوچستان پوسٹ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ داعش خراسان نے ایک نئے 36 منٹ طویل ویڈیو بیان میں پہلی بار سرعام بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. داعش خراسان کی جانب سے اس ویڈیو کو پشتو زبان میں جاری کیا گیا ہے جس میں مسلح بلوچ مسلح گروپوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر حملوں کی دھمکی دی گئی ہے. ویڈیو میں داعش نے الزام عائد کیا ہے کہ 2 ماہ قبل بلوچ مسلح جنگجوؤں نے مستونگ کے علاقے میں ان کے کیمپ پر حملہ کیا. داعش نے کہا کہ وہ اب بلوچ تنظیموں کے خلاف اسی شدت سے کارروائی کرے گی جیسے انہوں نے افغان طالبان کے خلاف کی تھی. ویڈیو کے آخر میں داعش خراسان نے عام شہریوں خصوصاً لاپتہ افراد کے لواحقین کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ وہ بلوچ حقوق کے مظاہروں یا ریلیوں میں شرکت نہ کریں کیونکہ اب یہ اجتماعات، یہ جو گیدرنگز ہوں گی، یہ بھی داعش کے اہم ہدف بن چکے ہیں، اہداف بن چکے ہیں، ٹارگٹس بن چکے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ بھی کہہ لیں آپ، تھریٹ ہے BYC کی ریلیوں کو. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ریلیاں ہیں اس کو یہ تھریٹ ہے اور یہ تھریٹ جو ہے یہ کسی بھی ایسی سیاسی پارٹی کے کو دی جا رہی ہے یہاں پہ جو بلوچ لاپتہ افراد کے لیے یا بلوچ قوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. آگے لکھا ہے اس میں کہ ویڈیو میں داعش خراسان نے اپنے جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے، اپنے ملیٹنٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلوچ تنظیموں اور ان کے حامیوں کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ کارروائی کریں جس میں خودکش حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں. ویڈیو میں خاص طور پر بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور ان کے اتحادیوں کا نام لیا گیا. ویڈیو میں بعض بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں کی ریلیوں اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کی تصویریں شامل کی گئیں جنہیں داعش نے علیحدگی پسندوں کے حمایتی قرار دے کر دھمکیاں دیں. اس بات نے خدشات کو جنم دیا ہے کہ داعش اب براہ راست انسانی حقوق کے کارکنوں اور مظلوم خاندانوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے. اگرچہ داعش خراسان کا بلوچستان میں کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں ہے یا عوامی حمایت نظر نہیں آتی، لیکن کئی تجزیہ نگاروں اور انسانی حقوق کے اداروں کا ماننا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خفیہ طور پر داعش کو بلوچ مزاحمتی تحریکوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے. بلوچستان میں داعش اور بعد ازاں داعش خراسان کئی عرصے سے بم دھماکوں اور خودکش حملوں میں ملوث رہی ہے، جبکہ عالمی دہشت گرد مذہبی تنظیم کی جانب سے مستونگ میں پولیس کو نشانہ بنانے کے دوران اسکول وین پر بم دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی تھی. داعش کی اکثر کارروائیاں بلوچستان کے پشتون علاقوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ داعش نے ان حملوں میں مذہبی سیاسی پارٹیوں اور ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس کے بعد بلوچستان کا مستونگ اس گروہ کے حملوں کا مرکز رہا ہے جہاں متعدد یعنی بہت سارے خودکش حملوں کی ذمہ داری اسی گروہ نے قبول کی ہے. واضح رہے کہ عالمی اداروں کے ساتھ بلوچ آزادی پسند تنظیمیں شروع سے پاکستانی فوج پر الزام لگا رہی ہیں کہ وہ بلوچستان میں داعش کو سرگرم کرنے اور بلوچ آزادی کی تحریک کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے پڑوسی ممالک یعنی نیبرنگ کنٹریز میں بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر یہی الزام لگائے ہیں. نیبرنگ کنٹریز ایران، پڑوسی ملک ایران اور افغانستان کئی بار پاکستان پر الزام لگا چکے ہیں کہ وہ داعش کے نیٹ ورکس کو پناہ دیتے ہیں
یعنی کہ ایران اور افغانستان نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ داعش کے نیٹ ورکس کو سیف ہیون دیتا ہے، پناہ دیتا ہے وہاں۔ گزشتہ سال ایران کے شہر شیراز میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، اور ایرانی حکومت کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے پاکستانی سرزمین استعمال کی تھی۔ اسی طرح کابل حکومت بھی کئی موقع پر الزام لگاتی رہی ہے کہ داعش پاکستان سے افغانستان میں ان کی فورسز اور سرکاری اہلکاروں پر حملے کرتی ہے۔ تاحال بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ یا کسی اور مسلح تنظیم نے داعش کے اس اعلان جنگ پر کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا۔ مبصرین یعنی جو اینالسٹس ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ قومی آزادی کی تحریکوں میں جو دنیا میں چلی آج اور پھر لوگ وہ قومیں آزاد ہوئیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ چائنا کی جنگ آزادی کے اندر بھی جو اس قسم کا ایلیمنٹ تھا ریئیکشنری رائٹ ونگ، اس کو چائنا کے آزادی پسندوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ لہذا ماؤ زے تونگ جو چائنا کے آزادی کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بیک وقت غیر ملکی قبضہ گیروں کے خلاف بھی لڑنا پڑ رہا ہے، ہمیں بیک وقت جو قومی حکومت وہاں پہ قائم تھی چانگ کائی شیک کی، اس کے خلاف بھی لڑنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں پہاڑوں میں ان کے خلاف بھی لڑنا پڑ رہا ہے جو یہ وار لارڈز ٹائپ لوگ ہیں، یا جو اس قسم کے جنونی لوگ ہیں جو اصل میں پراکسیز ہیں۔ تو داعش کے خلاف اگر داعش یہ حملے شروع کرتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ پھر بی ایل اے کے لیے ناممکن تو خیر نہیں ہے، مقابلہ تو ہوگا لیکن خون خرابہ بہت ہوگا۔ اس لیے بھارت، افغانستان خاص طور پر ان دونوں ملکوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ اس کا کیسے اب مطلب ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کو کیسے سالو کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے ملکوں کو اب بلوچستان کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے، ورنہ یہاں پہ ایک اور سیریا بننے جا رہا ہے۔ میرا آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، پیڈ ممبر بنیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔